السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک سوال ہے کہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 70 سے زائد درجات ہیں۔ اسلام کے کتنے درجات ہیں؟ 70 سے زائد درجات ہیں۔ ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا درجہ جو ہے وہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے افضل درجہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَأَدْنَاهُ، اور سب سے ادنا، سب سے کم درجہ جو ہے اسلام کا وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اماطۃ الاذی عن الطریق یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو کچھ صحابہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا راستے میں بیٹھے ہوئے ہو لہذا راستے کے حقوق کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا راستے کے حقوق بھی ہوتے ہیں؟ واہ! حضور نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں۔ فرمایا جو آ رہا ہو نا راستے میں تم نے اس کو سلام کرنا ہے۔ تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ جو کمزور ہو تم نے اس کی مدد کرنی ہے جی۔ جو وزن نہ اٹھا سکتا ہو تم نے اس کا وزن اٹھا کے اس کے سر پہ رکھنا ہے۔ یہ تم یعنی جتنی ہو سکے جو لوگ آ جا رہے ہیں اگر وہ تمہاری مدد کے طالب ہوں، حضور نے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آدھ چیز بیان فرمائی نا قبلہ، مقصد اشارہ تھا کہ ہر وہ مدد کی ضرورت جو کسی انسان کو، کسی شخص کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس کی حضور نے حقوق ارشاد فرمایا۔ اب چاہے کسی بھی طرح کی ہو، کچھ میں نے بیان فرما دی۔ اس جب ہم نے حدیث پاک سنی کہ اسلام کا ایک درجہ جو ہے وہ کیا ہے جی، آخری درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ اسلام کا ایک درجہ ہے، آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی جو آ رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جب اپنی تعمیر، جو ہمارا ایریا ہوتا ہے، جو ہماری زمین ہوتی ہے، اپنی زمین میں ہم کسی کو 1 انچ نہیں دے سکتے، اساسا اپنی زمین میں سے کسی کو 1 انچ نہیں دے سکتے۔ لیکن جب بات آ جائے راستے کی تو جب ہم اپنا مکان بناتے ہیں تو راستے گورنمنٹ کی زمین میں سے کتنا فٹ اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں ہم وہاں لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گلی بعض دفعہ آدھی اور بعض دفعہ تقریباً 1/4 گلی کور ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل پاس میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا بھی ہے تو اس بات کا دھیان رہے کہ میری گلی میں نے وہ اپنا حصہ ہی استعمال کیا ہے، میں نے جو اور تو استعمال نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو اسلام کہتے ہیں جی اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گرد ہے معاذ اللہ۔ توجہ، یہاں پہ نقطہ جو ہے جو میرے ذہن میں آیا، آپ توجہ فرمائیں گے کہ جو اسلام راستے سے کسی چیز کے ذریعے کسی انسان کو تکلیف دینا برداشت نہیں ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کسی انسان، کسی جانور کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ہٹا دو، وہ اسلام کسی کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ یہ اندازہ فرمائیں، اس حدیث پاک سے آپ یہ اندازہ لگائیں۔ لہذا ہمیں اسی طرح آپ دیکھیں گورنمنٹ آج جب راستے بناتی ہے
تو راستے بنا کر کتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ قبلہ ہم پر خرچ کرتی ہے، وہ لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، بعض دفعہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، ہمیں پکی گلیاں بنا کے دیتی ہے، پکے راستے بنا کے دیتی ہے، پکی نالیاں بنا کے دیتی ہے۔ جب ہم اتنا کیوں نہیں کر سکتے قبلہ؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی گلی ٹوٹی ہوئی ہو، کوئی راستہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا ہو، یا کوئی نالی ڈیمیج ہو گئی ہے، ہم اس نالی کو بنائیں قبلہ، ہم اس راستے کو بنائیں تھوڑی سی سیمنٹ لگا کے، تھوڑی سی بجری لگا کے، ہم اس گلی کے جو وہ حصہ جو میرے سامنے سے خراب ہے ہم اس کو بنائیں، تاکہ اس کو بنانے کے بعد تھوڑا سا آج 2 4 5 کلو 10 کلو سیمنٹ لگ جائے گا، کل کو یہی خرابی کا باعث بن کے کتنا تکلیف دہ باعث بنے گا۔ اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ 2 4 5 10 کلو سیمنٹ سے آج میں مرتا نہیں، کہ جس گورنمنٹ نے اتنا لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے مجھے ایک بہترین سہولت میسر کی ہے، آج میرے گھر کی، میں اکثر بات کہتا ہوں، میرے گھر کے اندر کہیں سے جگہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی تو میں شام سے پہلے اس کی مرمت کرتا ہوں، لیکن کیا اصل مسلمان تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان، کہ آپ کے جو ٹیکس کا پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو آپ کی گلیوں میں لگا ہوا ہے، اس کا بھی مجھے ایسا احساس ہونا چاہیے جیسے مجھے اپنے گھر کا احساس ہے۔ آج ہم اپنے گھر کی تعمیرات و توسیعات کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی جو تعمیرات ہوتی ہیں اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی تعمیرات کو بھی اپنی تعمیرات سمجھنا چاہیے، گورنمنٹ کی توسیعات کو اپنی توسیعات سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اپنی تعمیر کا آپ خیال رکھتے ہیں، گورنمنٹ کی تعمیر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جب ہم اس طرح کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں یا اپنی کوئی تعمیر کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا میری اس تعمیر کی وجہ سے گورنمنٹ کی تعمیر شدہ گلی یا سڑک یا سولن یا نالی وہ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوگی؟ اگر ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کوشش کریں وہ ایسا نہ ہونے پائے۔ اگر کبھی مثال کے طور پر ہو بھی جاتی ہے، گلی ڈیمیج ہو جاتی ہے، نالی ڈیمیج ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ہمیں اس کو بنانا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا، ہم اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہما وقت ہر دم، کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کا جو آخری درجہ ہے نا، ادنا، سب سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ جب ایک گلی آپ کی وجہ سے خراب ہوئی یا وہ نالی آپ کی وجہ سے خراب ہوئی، مجھے بتائیں آنے جانے والے لوگوں کو راستے میں تکلیف آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس تکلیف کو ختم کروا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی اس نالی میں گر جائے، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں تو وہ سارے کا سارا وبال آپ پر آ جائے گا۔ لہذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راستے کے حقوق کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔